وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام احمدیت کیا ہے، سوال و جواب کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، یہی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا مقصد آپ تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانا ہے اور اس مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے جس کی پیشن گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ان تمام باتوں کا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ اس مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکیں اور ان کی بیعت کر کے اس جماعت میں شامل ہو سکیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں گے، جو کہ آخرین کی جماعت ہوگی، اولین کے ساتھ بھی. پروگرام کو شروع کرتے ہیں. پہلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں. مبشر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مبشر صاحب، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں پچھلے پروگراموں میں بھی جس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام واقعی وفات پا چکے ہیں تو احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کا نام کیوں آیا کہ وہ دوبارہ نازل ہوں گے؟ کہ آسانی اس بات میں نہیں تھی کہ حدیث میں آتا کہ عیسیٰ ابن مریم کے کوئی مسیح آئے گا، وہی عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراز صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے آج نہیں بلکہ زمانہ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں بھی سوال ہوا. تو بات وہی ہے کہ سورہ بقرہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو متقیوں کی ایک نشانی اللہ فرماتا ہے کہ آمنو بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اگر ہر چیز ہی کھل جائے تو پھر اس کو جب مانے گا اسے ثواب کیا ملے گا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ایک پرچہ ہوتا ہے، ایک پیپر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس نبی، اس امام مہدی، اس مسیح الزمان کی بابت آیا، ڈالا گیا کہ دیکھو یہ نشانیاں ہیں، اور بعض اسے پہچان لیتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں وہ سارے نشان دیکھ کے پھر دیر نہیں کرتے، پھر آن وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے جا کے اسے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو شراز صاحب، میں اپنے ناظرین کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے یہ عرض کروں گا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک حدیث کوٹ کی ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیفا انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیا مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں آئے گا اور وہ وفیکم فیکم و امامکم، اور وہ تمہیں میں سے تمہارا امام ہوگا. شراز صاحب، یہ
سارے مسئلے کا حل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا اسے اسی وقت ہی حل کر دیا تھا. فرمایا جو شبہ، چونکہ شبہ اس میں یہ پڑ سکتا تھا کہ ابن مریم سے مراد بنی اسرائیل والے ابن مریم ہوں گے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کو دور کر کے بتایا اور سمجھا دیا کہ فیکم و امامکم منکم، کہ وہ ابن مریم تمہیں میں سے تمہارا امام ہوگا، اور وہ بنی اسرائیل والا نہیں بلکہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہوگا. تبھی تو آپ نے انٹرو میں اس کا نام مسیح محمدی کا ہے. پہلے عیسیٰ تو مسیح موسوی تھے. کیوں؟ وہ حضرت موسیٰ سے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی مشابتیں تھیں جو حضرت مرزا صاحب میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں آنے والی اور دوسری مشابتیں تھیں وہ پائی جاتی تھیں. اب شراح صاحب علم کلام میں ایک اصول وضع کیا جاتا ہے کہ جب ایک وجود کو دوسرے وجود کے ساتھ کامل مشابہت دینی ہو تو 100% اس کا نام ہی لے لیا جاتا ہے. یہ ہے اصول. دیکھنا اس کے اندر اس کی مثال کے طور پر ایک بندے کی دوسرے کے ساتھ اگر 100 مشابہتیں بھی ہیں تو کیا 100 رکھی جائیں گی کہ اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا جسم ایسا ہے، وہ اس کا قد اتنا، وہ صرف جو موٹی نشانی ہوتی ہے وہی لے لی جاتی ہے. یہ علم کلام کا اصول ہے. اسی پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ عوام حساب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 313 تا 315 پر تحریر فرمایا ہے کہ پس سوچنا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے؟ اصول دوبارہ ذہن میں لے آئیں کہ کیا اصول کیا تھا کہ اگر جب ایک وجود کو دوسرے وجود کے ساتھ کامل مشابہت دینی ہو تو 100% اس کا نام لے لیا جاتا ہے. یہ ہے اصول. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس سوچنا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ نے آنے والے مسیح کا ابن مریم ہی نام رکھ دیا تو پھر وہ اس کو مسیح ابن مریم کر کے کیوں لکھتا؟ یہ ہے جواب. آپ علیہ السلام نے ایک مثال دی. فرمایا تم سوچو کہ جو لوگ اپنی اولاد کے نام موسیٰ و داؤد و عیسیٰ وغیرہ رکھتے ہیں اگرچہ ان کی غرض تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی اور خیر و برکت میں ان نبیوں کے مثیل ہو جائیں، مگر پھر وہ اپنی اولاد کو اس طرح کر کے تو نہیں پکارتے کہ اے مسیل موسیٰ، اے مسیل داؤد، اے مسیل عیسیٰ، بلکہ اصل نام ہی بطور تفاعل پکارا جاتا ہے. پس کیا جو امر انسان محض توافل کی راہ سے کر سکتا ہے وہ قادر مطلق نہیں کر سکتا؟ حضور علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ کیا اس کو طاقت نہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا خدا کو طاقت نہیں کہ ایک آدمی کی روحانی حالت کو ایک دوسرے آدمی کے مشابہ کر کے وہی نام اس کا بھی رکھ دے وے؟ کیا اس نے اسی روحانی حالت کی وجہ سے زکریا کا نام ایلیا نہیں رکھ دیا تھا؟ شراح صاحب یہ تو بات کھل گئی، لیکن کچھ مزید آپ کی خدمت میں اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے ساتھ اپنی 16 مشابہتیں ذکر فرمائی ہیں. ان 16 مشابہتوں میں پہلی مشابہت اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کا زمانہ ہے. پہلے عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں آئے. تو یہ بھی ضروری تھا کہ یہ جو مسیح یعنی مسیح محمدی ہے، اسے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں ہی آنا تھا، اور ایسا ہو گیا. پھر دوسری مشابہت
کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت اس علاقے میں یعنی فلسطین میں بنی اسرائیل کی حکومت نہیں تھی، رومیوں کی حکومت تھی۔ ایسے ہی جب ادھر مسیح محمدی ٹھیک آن سے 13 سال کے بعد آئے تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت انڈیا میں نہیں تھی، انگریزوں کی حکومت تھی۔ پھر تیسری مشابہت دیکھ لیں کہ دونوں کی تعلیم ایک سی ہے۔ فرمایا کہ پہلے عیسیٰ کی تعلیم کیا تھی؟ دلائل کے ساتھ۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال اپنی طرف اس کی طرف کر دو۔ اور اس مسیح محمدی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب وہ آئے گا وَيَذُ الْحَرْبَ، وہ آ کے کیا کرے گا؟ جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ تبھی تو جماعت کا ہمارا لوگو یہی ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ اور چوتھی مشابہت جو ہے، 16 مشابہتوں میں صرف 4 میں بیان کر رہا ہوں، چوتھی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت چلی، آج تک 2000 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ان کا وہ پوپ چل رہا ہے رومن کیتھولک میں۔ اور ادھر کیا تھا مسیح محمدی میں؟ آن صلی نے جب فرمائی وہ حدیث مشکات شریف والی کہ ثم تکون خلافۃ الی منہاج نبوہ، پھر جب وہ مادی آئے گا، مسیح موعود آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگی؟ خلافت چلے گی اس کی وفات کے بعد۔ اور آج ہمارے 5ویں امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ ابن العزیز سیدنا مسرور، جس کے بارے میں خدا نے اپنے پیارے مادی کو فرما دیا تھا کہ انی ماں کا یا مسرور، وہ کیا کر رہے ہیں ہر جمعے والے دن ہماری روحانی تربیت۔ بلکہ آج کل تو ہمیں اولین اور آخرین کو اس طریق سے ملا رہے ہیں کہ صحابہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، پہلے حضرت علی کا ذکر چل رہا تھا اور اس جمعے میں حضرت عثمان کا ذکر چلا ہے۔ تو یہ ہے ان دونوں میں مشابہتیں۔ تو شرار صاحب جب اس طرح کی یہ ایسے مشابہتیں ہو جائیں تو جو اصول ہے، کیا اصول تھا علم کلام میں نے بتایا ہے کہ اسے پورا کا پورا نام دے دیا جاتا ہے۔ تبھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو ابن مریم کہا اور قسم کھا کے کہا کہ یقیناً تم میں ابن مریم آئے گا۔ مسلم کی حدیث میں فرمایا فَأَمُّكُمْ، وہی امامت تمہارا امام ہوگا، وہی تمہاری امامت کرے گا۔ اور شراح صاحب اب رہا یہ سوال کہ کیا ہمارے علاوہ کسی اور نے بھی یہ جو بات کی ہے اس عقیدے کو قبول کیا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں کیا ہے، متعدد حوالے ہیں، میں آپ کے لیے عرض کروں گا کہ علامہ ازی امت محمدیہ میں ہمیں ایسے بزرگان اور علماء بھی ملتے ہیں جنہوں نے نہایت صراحت و وضاحت سے لکھا ہے کہ امت محمدیہ میں مسیح کی آمد سے مراد مسیح کی آمد ہے۔ یہ جو سوال کرنے والے ہیں کیا وہ اپنے علماء کی تحریریں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اعتراض کرنا ہے نا۔ لکھا ہے چنانچہ 7ویں صدی ہجری کے عظیم صوفی بزرگ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی جو 638 ہجری میں جو وفات ان کی ہوئی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ وجب نزولہ فی آخر الزمان بتلقی ببدن آخر۔ یہ حوالہ تفسیر القرآن الکریم از ابن علامہ عربی زیر آیت والرفع اللہ الہ میں یہ حوالہ موجود ہے۔ لکھا ہے یعنی مسیح کا نزول آخری زمانے میں ایک دوسرے جسم کے ساتھ تعلق پکڑ کر ہونا ضروری ہے۔ لگائیں فتویٰ جو ہم پہ لگاتے ہیں ان پہ بھی لگائیں، نہیں لگائیں گے؟ پھر 8ویں صدی ہجری کے عظیم عالم علامہ سراج الدین ابن وردی نے جو اپنی کتاب خریدت العجائب میں اسی مضمون کو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ پھر نجم الثاقب باب 4 صفحہ 102 پہ حاجی مرزا حسن تبرسی نوری نے لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم حدیث لا کے یہ ثابت کر دیا کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ اور شراح صاحب
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے سوچنا ہے، جس نے ایمان لانا ہے، اس کے لیے تو ایک ہی نشان کافی ہوتا ہے. تو یہ قرآن، حدیث اور یہ مختلف حوالے یہ میرا خیال کافی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ مسیح محمدی کا وہی ٹائٹل جو آنے والے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ وہ ابن مریم آئے گا، اس کو قرآن نے، حدیث نے اور بزرگوں نے مان لیا، اور اس کے حوالے سے ہم مزید بھی آگے بیان کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے یہ کافی باتیں ہیں اگر کوئی سوچنے والا ہو. اللہ کرے کہ ہمارے بھائی اس تفصیل کو سمجھنے والے ہوں، اس کو ماننے والے ہوں، اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت اکثر مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے والے ہوں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ اسماعیل صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دے دیا ہے. یہاں پر ایک بات میں ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اکثر اس میں حوالے جو ہیں وہ روحانی خزائن کے ہوتے ہیں اور دوسری کتب کے ہوتے ہیں جو کہ مسیح علیہ السلام نے اور خلفائے مسیح نے لکھی ہیں. تو وہ تمام کتب جو ہیں وہ alislam.org پر اویلیبل ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ کچھ جگہوں پر یہ ویب سائٹ بند ہے، لیکن پراکسی اور دوسرے طریقوں سے یہ چیز کھول لی جاتی ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہی ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ کے علماء پڑھتے ہیں، آپ سے صرف چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کیا کام کرتے ہیں، اس میں سے ایک آدھی بات پکڑتے ہیں اور سارا موضوع جو ہوتا ہے، جو بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھتے، اور ایک جو ہے وہ اس کا ایک لائن پکڑ کے اور کہہ دیتے ہیں لو جی یہ اس میں جی یہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جب آپ کے علماء جو ہیں وہ یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آن لائن ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی فلانی کتاب سے انہوں نے یہ حوالہ پڑھا ہے، تو آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ وہ کتابیں خود ان سے لے کے پڑھیں، ان سے پوچھیں کہ اچھا جی آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے، اور وہ خود پوری کتاب کھول کے پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کس طریقے سے جھوٹ بول کر جو ہے وہ باتیں چھپا رہے ہیں، اور اپنی انہوں نے ایک نئی کارگزاری شروع کی ہوئی ہے کہ اچھا جی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں ماننا، اللہ اور اس کے رسول نے جس مسیح کی پیشگوئی کی تھی وہ آ گیا، اس کے خلفاء کے اب 5ویں خلیفہ جو ہیں وہ ہمارے موجود ہیں، تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ جی ان کی اپنی روزی روٹی چلتی رہے، وہ اپنی دکان ایک علیحدہ سے بنا کے بیٹھے رہیں. تو اس لیے میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا، ہم یہ پروگرام تو امریکہ کے لیے لوگ کر رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھے وہ ضرور کوشش کرے کہ وہ خود کتابیں پڑھے. جزاک اللہ. اگلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں. مربی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مربی صاحب جو اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو دو وجودوں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، امام مہدی اور مسیح موعود کا، یہ علیحدہ علیحدہ ذکر کیوں ہے؟ پھر ایک حدیث میں اس کو اکٹھا بھی کر دیا گیا. اس کی رہنمائی کر دیں کہ یہ دونوں وجود کیا ہیں، اور یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں یا کیا؟ اس کی ذرا تفصیل بتا دیں. جزاک اللہ شراز صاحب. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کسی بھی شخص کے اور خصوصاً اہم شخصیت کے ایک سے زائد نام بھی ہو سکتے ہیں، اور دنیا کا یہ دستور چلایا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی بعض متفرق خوبیوں کی نسبت سے متفرق ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے، اور آج بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. اس تعلق میں ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں شخصیات کی مثالیں ملتی ہیں، اور ہر دو قسم کے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں. پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح بھی تھا، اور پھر اسی طرح آپ کو جو ہے آپ کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ بھی تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو الیاس بھی کہا اور ایلیا بھی کہا، اور ان کا نام یحییٰ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ دنیاوی طور پر بھی بادشاہ کئی قسم کے نام اختیار کر لیتے ہیں، اور اب بادشاہ بننے کے بعد پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی کیتھولک فرقہ کا جس کا بھی ذکر بھی کیا ہے ہمارے مکرم بشیر صاحب نے، کہ ان کا پوپ منتخب ہوتا ہے، تو وہ جب پوپ منتخب ہونے کے بعد اپنے لیے ایک نئے نام کا انتخاب کرتا ہے. چنانچہ ہم نے حال ہی میں یہ دیکھا ہے کہ جب کارڈینل برگوگیلو پوپ بنے، جو موجودہ اس وقت ان کے پوپ ہیں، تو انہوں نے فرانسس کا لقب اختیار کر کے سینٹ فرانسس سے اپنی مشابہت اور ان کے عام کو آگے لے جانے کے لیے اپنا نام جو ہے وہ فرانسس رکھ لیا.
اور اس مناسبت سے وہ پوپ فرانسس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہوں کا بھی دستور ہے کہ بسا اوقات حکمران بننے کے بعد وہ اپنے ناموں میں اضافے کر لیتے ہیں یا تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ بس دنیاوی طور پر لوگوں کا تو دوسرا نام اختیار کرنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ کسی گزشتہ شخص کی خوبیوں یا کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو مصر ہے اس کے کئی بادشاہوں کے نام ٹالمی 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کسی آنے والے فرستادہ کے متفرق نام دیے جائیں یا پیشگوئیوں کے رام میں خدا تعالیٰ کے جو ہیں آگے آنے والے نبی کے متعلق کوئی نام کریں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس آنے والے کی خوبیوں اور نشانیوں سے لوگوں کو مطلع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہے تم اس کو کس طرح پہچانو گی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی یہ نشانی بتائی ہے۔ ابھی جیسے ہمارے پچھلے سوال کے جواب میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مومن کی پہلی نشانی یہ بتائی ہے۔ یہ بالکل قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں اس کی میں بات ہو رہی ہے کہ یہ نشانی بتائی ہے مومن کی کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو چیز کچھ ابھی پردہ اخفاء میں ہوتی ہے، ابھی صحیح طرح ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے تو ایمان بالغیب ہے۔ مگر اللہ کے نیک اور مومن بندے نشانیوں اور قرائن سے پہچان لیتے ہیں۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں ان کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایمان لانے پر ثواب اسی وجہ سے ملتا ہے کہ ایمان لانے والا چند قرائن صدق کے لحاظ سے ایسی باتوں کو قبول کر لیتا ہے کہ وہ ہنوز مخفی ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے مومنوں کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے کہ یومنون بالغیبی، یعنی ایسی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ ہنوز در پردہ غیب ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اور کسی نے نشان نہ مانگا اور کوئی ثبوت طلب نہ کیا، اور گو بعد اس کے اپنے وقت پر بارش کی طرح نشان برسے اور معجزات ظاہر ہوئے، لیکن صحابہ کرام ایمان لانے میں معجزات کے محتاج نہیں تھے ہوئے، اور اگر معجزات کے دیکھنے پر ایمان موقوف رکھتے تو ایک ذرہ بزرگی ان کی ثابت نہ ہوتی اور عوام میں شمار کیے جاتے، خدا تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں میں داخل نہ ہو سکتے، کیونکہ جن لوگوں نے نشان مانگا خدا تعالیٰ نے ان پر عتاب ظاہر کیا اور در حقیقت ان کا انجام اچھا نہ ہوا، اور اکثر وہ بے ایمانی کی۔ پھر اسی کتاب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پہ کچھ آگے فرماتے ہیں، مجھے دلی خواہش ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آوے کہ در حقیقت ایمان کے مفہوم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو مان لیا جائے، اور جب ایک چیز کی حقیقت ہر طرح سے کھل جائے اور ایک وافر حصہ اس کے کھل جائے تو پھر اس کا مان لینا ایمان میں داخل نہیں۔ مثلاً اب جو دن کے وقت ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اب دن ہے رات نہیں، تو میرے اس ماننے میں کیا خوبی ہوگی اور اس ماننے میں مجھے دوسروں پر کیا زیادت ہو گیا ہے۔ سعید آدمی کی پہلی نشانی یہی ہے کہ اس بابرکت بات کو سمجھ لے کہ ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جس قدر ابتدائی دنیا سے لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے آئے ہیں، ان کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جب تک دوسرے امور مشہودہ محسوسہ کی طرح انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کھل نہ جائے تب تک قبول نہ کرنا مناسب نہیں، اور وہ بے وقوف یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ کھلی ہوئی چیز کو ماننا ایمان میں کیوں کر داخل ہوگا، وہ تو ہنسا اور حساب کی طرح ایک علم ہوا نہ کہ ایمان۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 336 تا 339۔ بس اس جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ایمان بالغیب کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نشانیوں سے
قرائن سے پہچاننا ہوتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے بس جسد انصری سب کے سامنے اتر آئیں تو پھر کون انکار کرے گا، اور متقی اور غیر متقی میں فرق کس طرح ہوگا؟ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے فرستادہ اور انبیاء کے متعلق پہلے سے نشانیاں بھی بتلا دی جاتی ہیں تاکہ متقی اس کو پہچان لیں، اور اسی لیے آنے والے نبی اور فرستادہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نام عطا کیے جاتے ہیں جس سے اس نبی کے زمانہ کے لوگ اس کی شناخت کر سکیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں متعدد اور قسم کی پیشگوئیاں صحف گزشتہ میں ملتی ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ صف میں اسی ہی طرح کی ایک پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 7 میں یہ خوشخبری ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتائی کہ جو انہوں نے اپنی قوم کو بتائی تھی کہ ایک احمد نام کا شخص جو ہے وہ آنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدُ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس جگہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ میں اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے، اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ بس اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل میں فارکلید کے لفظ سے بھی آپ کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کو یونانی زبان میں پیراکلیتوس کہتے ہیں، اور اس کا جو عربی ترجمہ ہے اس میں اس کا احمد ہی بنتا ہے مطلب۔ اور یہ یوحنا باب 14 اور آیت 16 میں اس بات کا ذکر ہے۔ پھر قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور رنگ میں بھی پیشگوئی کی گئی تھی جو بائبل میں کی گئی تھی، لیکن اس کا حوالہ قرآن کریم نے بھی دیا ہے۔ تو اب قرآن کریم کی آیت سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 16۔ یہ جو قرآن کریم نے جس کا حوالہ دیا ہے، جس پیشگوئی کا، یہ ہمیں ڈیوٹرونومی، جس کو اردو میں استثناء کی کتاب کہتے ہیں، تورات کی یہ کتاب ہے، اس کے باب 18 میں ملتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک صاحب شریعت نبی آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور وہ پیشگوئی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ باب 18 اور آیت 18 ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند، اب ادھر بھی قرآن کریم میں کما ارسلنا کے الفاظ آئے، اور یہاں بھی ہے کہ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس کے حکم دوں گا وہ وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کا کہنا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ بس اس جگہ پہ بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت سے کہا گیا کہ ان کی مانند آئے گا، اور یہ آپ کو ہے کہ وہ اشارتاً بات بتائی گئی ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہوگا۔ اور پھر نہ ہر بات نام لے کے کہنے سے اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا گیا، جو تمام صورتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے محمدین کے نام کے ساتھ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی فرمائی ہے، غزل الغزلات جو تورات کی باب ہے اس میں باب 5 میں ہم اس کا حوالہ ملتا ہے۔ بس دراصل ان اشاروں کنایوں میں بتایا جاتا ہے کہ آنے والے کا کیا نام ہے۔ بس امت محمدیہ میں جہاں آنے والے کے 2 نام رکھے ہیں، یعنی مسیح اور مہدی، وہ بھی اس تعلق میں ہے کہ اس آنے والے کے 2 عظیم الشان کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مہدی نام اس لیے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ سے ہدایت پا کر آگے ہدایت دے گا۔ دراصل قرآن کریم نے ہر نبی اور ہر رسول کو مہدی قرار دیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پاتے ہیں
اور آگے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے انہیں اچھی باتیں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کرتے تھے، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ بس اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء ائمہ تھے، جو کہ امام کی جمع ہے، اور یہدون بامرنا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہدی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر آگے ہدایت دیتے تھے۔ بس اس طور سے امت محمدیہ میں آنے والے کو مہدی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ امت کے اندر سے ہی لوگ اٹھنے کی اور اصلاح پسندی تنظیمیں اٹھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو امت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو منتخب کرنا ہے اس کو خود ہدایت دینی ہے۔ وہ خود بخود نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو امام مہدی ہوگا وہ سارے کام کرے گا۔ اور مسیح آپ کو اس مناسبت سے کہا گیا کہ آپ کو جو مسیح ابن مریم سے، جو عیسیٰ ابن مریم سے مشابہت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا مثیل قرار دیا ہے، اور بائبل میں آنے والے رسول کو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں کو حضرت موسیٰ کا مثیل قرار دیا ہے، کہ حضرت موسیٰ نے بھی پیش گوئی فرمائی کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند، اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ مسلمانوں کی حالت اس طرح خراب ہو جائے گی جس طرح یہود کی ہو گئی تھی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لازماً ان لوگوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر گئے تھے، بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، یہاں تک کہ لوگوں اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ پوچھا گیا، یعنی صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ بس اس حدیث سے بھی آنے والے مسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم اور مسیح اصلاح کے لیے جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جس طرح پہلے یہود کی اصلاح کے لیے مسیح آیا تھا، اس طرح اب بھی اللہ تعالیٰ ایک مسیح کو بھیجے گا، کیونکہ اب وہی یہود تو نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ یہود کی مشابہت اختیار کر لیں گے۔ جب یہود وہ والے نہیں تو پھر عیسیٰ اور مسیح وہ والا کیوں آئے گا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ پھر جب پہلے موسیٰ کے مسیح آیا تھا تو اب کیسے ممکن ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ نہیں آئے تھے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی آیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب خود آئیں گے۔ آنے والے کو مسیح اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس زمانہ میں مسیح کا مقابلہ مسیح الدجال سے ہونا تھا، اور ان لوگوں سے ہونا تھا جو ناحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے تھے۔ مسلمانوں کو اسی غلطی سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو جب اپنی امام مہدی کا ذکر فرمایا، جب وہ امت کی اصلاح کر رہا تھا تو امام مہدی کے لفظ سے جو ہے اس کا یاد فرمایا آنے والے کو، کیونکہ اس کے کاموں کی مناسبت اس امام مہدی کے لفظ سے تھی۔ اور جب آپ نے ان الفاظ میں اس کا یاد فرمایا، اس کے ان کاموں کا ذکر فرمایا جو آنے والا تھا، جو آنے والا خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس میں اس کا مسیح الدجال سے مقابلہ تھا، اور اس بات کی بھی طرف مقابلہ تھا کہ اس نے جو بیرونی حملے تھے ان سے مقابلہ کرنا تھا، تو اس مناسبت سے عیسیٰ ابن مریم نام اختیار کیا۔ لیکن احادیث میں پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو دو لوگ نہ سمجھنا، بلکہ یہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدت الزمان میں ہے کہ لل مہدی و الا عیسی ابن مریم، کہ یعنی مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے نام ہیں، یعنی مسیح ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہوگا، یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ بس اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا ہے کہ کہیں تم لوگ ان دو ناموں کی وجہ سے دھوکہ میں نہ پڑ جانا کہ یہ دو الگ وجود ہیں، بلکہ یہ در حقیقت یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔
پھر دیگر احادیث میں بھی یہ تشریح کر دی کہ وہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا، کہ جس طرح ہمیں بخاری کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کیفا انتم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو رسول الی بنی اسرائیل کہا گیا ہے، تو وہ پھر تم میں سے تمہارے امام کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ پھر امت محمدیہ سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ پھر مسلم کتاب الایمان میں بھی آیا ہے کہ امکم منکم، کہ وہ تمہیں میں سے تمہاری امامت کروائیں گے۔ بس ان تمام اشاروں کے نایوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح اور مہدی کے جو دو نام دیے گئے تھے وہ ان دو کاموں کی مناسبت سے دیے گئے تھے جو آنے والے اللہ تعالیٰ کے فرستادہ نے سر انجام دینے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے مختصراً حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ آنے والے کا نام مسیح اور مہدی کیوں رکھا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی تصنیف لطیف آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرماتے ہیں، اس زمانہ کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کا دفاع کرنا اور ان کے فلسفہ کا جو خلاف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی آفت اس زمانہ میں اسلام کے لیے جو بغیر تائید الہی کے دور نہیں ہو سکتی عیسائیوں کا فلسفیانہ حملے اور مذہبی نکتہ چینیاں ہیں، جن کے دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آوے۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 341 341۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب ایام صلح میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، قرآن کریم اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا، سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے، بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں۔ ایام صلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 394 394۔ بس یہ جو ہمیں غلطی لگی ہے کہ یہ ہم مہدی اور مسیح کو دو علیحدہ وجود ہیں، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے جس کو ہم پہلے پروگراموں میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ جب عیسائی جوگ در جوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ حیات مسیح کا اور نزول مسیح کا عقیدہ لیتے آئے، اور اس وجہ سے مسلمانوں میں جو یہ پھر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جب وہ ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی ایک عیسیٰ کے اور مسیح کے آنے کا ذکر ہے، تو وہ پھر اس دونوں باتوں کو غلط ملت کر لیا۔ بس بہت سے جید علماء اور مشہور علماء جن میں سر سید احمد خان اور اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ عیسائیوں سے مسلمانوں میں آیا ہے۔ پھر ایمان بالغیب جو ہے وہی اجر کا موجب ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ کے سامنے حضرت اسلام کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب سر ہے، باوجود یہ کہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی وہ بھی اس کو ثابت کرتی ہے، مگر باوجود اس قدر آشکار ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا۔ چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی بھید کو مخفی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس بھید کو اپنے وقت تک مخفی رکھا، مگر اب جب کہ آنے والا آ گیا اس کے ہاتھ میں اس سر کی کلید تھی، اس نے اس کو کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اور ضد کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ احمدی غیر احمدی میں کیا فرق ہے؟ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 472۔ بس ان تمام باتوں سے، ان حوالوں سے سب سے پہلی بات ہمیں یہ ہے کہ دو نام ہوئے ہیں
اور آنے والے کے 2 نام اس لیے بتائے کہ 2 خوبیاں تھیں، 2 کام جو اس نے بڑے بڑے کرنے تھے، اس مناسبت سے اس کے 2 نام رکھے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مخفی کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب اور کا پھر مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں تو پھر تو ہر کسی نے مان لینا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ان نشانوں پر غور کریں جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس زمانے کے امام کو پہچان کر اپنی اصلاح کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ، احسن الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ مبشر صاحب، جو اگلا سوال وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک غیر احمدی بھائی ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی عربی کتاب نور الحق میں فرمایا، اس کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ تو کیا مسیح موعود کے مطابق موسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں؟ اور اگر قرآنی آیت قد خلت من قبل ہی رسول کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں زندہ قرار دیا؟ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو زندہ قرار دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جزاکم اللہ شراز صاحب۔ دیکھیں، بات پھر وہی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کافی عرصہ قبل، اب 20 سال پہلے کی بات ہے، ایک مناظرہ ہوا تھا اہل حدیث کے ساتھ۔ اس میں اہل حدیث مولوی داؤد صاحب، وہ بڑے اپنے آپ کو مناظرے اہل حدیث اور فلاں لقب اپنے بولتے تھے، انہوں نے بھی ایسا یہی اعتراض کیا تھا اور پھپتی کس رہے تھے کہ دیکھو حضرت مرزا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بات پھر وہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کیا وہی اسی کتاب میں ہی نور الحق میں کیا اگلے صفحے کو آپ نے نہیں پڑھنا کہ صرف وہی قرآن کی طرح جیسے غیرت کرتے ہیں دوسرے کرتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، یہ لے لو کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ میں اس کے لیے جاؤں گا بھی آگے تفصیل میں، لیکن ایک پہلے میں آپ کے لیے ایک عرض کر دوں کہ شراز صاحب 1709 میں in 1709 Alexander Pope said a little knowledge is a dangerous thing. The proverb a little knowledge is a dangerous thing expresses the idea that a small amount of knowledge can mislead people in thinking that the proverb a little knowledge is a dangerous thing means a person is sharing his views with others and does not have enough knowledge of a particular subject, especially medical, religion or education field. It can lead to dangerous situation. People with limited experiences can often mislead people. اردو میں کیا کہیں گے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، کہ بات وہی ہے کہ تھوڑی سی بات لے لو باقی کو چھوڑ دو۔ تو قرآن پہ اعتراض، قرآن میں ابھی میں آپ کے سامنے وہ کہ سورہ نساء آیت 44 میں اب یہ ٹکڑا اس کا لے لو کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر سورہ جو کیا فویل للمصلین الذین سورۃ المعون میں اس کی آیت 5 میں جائیں، 107ویں سورت 5ویں آیت میں جائیں تو کیا لکھا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔
اب جو ان آیات کا جواب دینے کے لیے کہے گا کہ بھی اگلا حصہ پڑھو، تو اس کے لیے بینی وہی جواب ہوگا کہ بھائی نور الحق کا جہاں سے آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا اگلا صفحہ پڑھ لو۔ میں نے شراف صاحب آج وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، میں نے نکال لیا، پرنٹ ان کا نکالا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں وہ صفحہ 68، صفحہ 68 69، یہ دیکھیں غور سے، یہ میں نے لہٰذا یہوہ موسیٰ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر آگے چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر یہ اس کا ترجمہ جو آپ نے سنایا وہ یہ آیت ہے، اور اس سے اگلی آیت میں ہی اگلے صفحے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ کون سی زندگی ہے حضرت موسیٰ کے پاس۔ وہ خدا کے بندے یہ بس کیا کرتے ہیں کہ اعتراض جب کرنا ہو تو پھر بھائی سب سے پہلے تو قرآن پہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں اس طرح۔ تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ خاتم الکتب ہے، یہ تا قیامت یہی شریعت چلنی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جی اگلا حصہ پڑھ لو، اس آیت کا اس کا مطلب پتہ چل جائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی شراح صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اب اگر کوئی صرف ان کو یعنی لا تقربوا الصلاۃ اور فوائل للمصلین الذین کو دلیل بنائے اور لگائے الزام، تو کیا جواب دیں گے؟ یہی نا کہ ارے بھائی اس سے ما قبل اور ما بعد کی آیات یا انہی آیات کے اگلے حصے کو پڑھو تو جواب پا جاؤ گے۔ یعنی لا تقربوا الصلاۃ کے بعد کیا ہے کہ وانتم سکارا، یعنی اے مومنو جب تم اپنے حواس میں نہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مسئلہ حل ہو گیا، بات کھل گئی۔ اسی طرح فوائل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، کن کے لیے؟ اللہ کیا کھول کر بیان کرتا ہے؟ اللہ دینا عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یہ ہے مطلب۔ تو بین ہی بالکل ایسے ہی شراح صاحب اس اعتراض کا جواب ملے گا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت غلو کیا گیا، کہیں آپ جانتے ہیں کہ کہیں آپ کو فرشتہ کہا گیا، کہیں آپ کو روح کہا گیا، کہہ دیا گیا روح اللہ کہہ کر، اور کبھی کہیں آپ کو کلمہ سمجھا گیا، اور پھر بعض لوگوں نے تو آپ کے انسان ہونے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد بعضوں نے انہیں خدا کے ساتھ عرش پر بٹھا دیا، اور پھر آپ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اب دیکھیں یہ ایک جگہ پہ رکے نہیں ہیں، تو خدا تعالی کے پیارے مسیح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ الزام تھا، اس پہ ایک جواب دیا ہے کہ اگر تم نے تقابل کرنا ہے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا تو دیکھو کہ صاحب شریعت کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا ہے تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح زندہ ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ تابع نبی ہیں، یعنی تورات کی تعلیم کو آگے پہنچانے والے۔ تبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جہاں حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا، علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ زندہ ہیں، تو اس کے لیے شراح صاحب یہی عرض ہے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو پتا ہے وہ مشہور آیت کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ۔ اب وہ 4 درجے کون سے ہیں؟ جو آخری درجہ چوتھا وہ کون سا ہے؟ وہ صالحین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، دوسرا صدیقوں کا ہے، اور پہلا جو ہے وہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اب دوسرے درجے کو لے لیں، شہید کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے
کہ جو شہید ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے متعلق یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، مگر تم نہیں سمجھتے، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ، اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران انہی جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں شہداء کے بارے میں کیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور رب کے حضور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو شراف صاحب مجھے بتائیں کہ وہ کون سا کھانا ہے جو شہید کھاتا ہے؟ لیکن خدا تعالی، شراف صاحب کیا اب مجھے بتائیں، یہ جو دو سوال کر رہے ہیں یا جو پھپتی کستے ہیں کہ کیا شہید جو ہے وہ روٹی کھاتا ہے؟ کیا اس کا جسم زندہ ہوتا ہے؟ لیکن خدا تعالیٰ تو انہیں زندہ قرار دے چکا ہے، دے رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ متقیوں کے تیسرے درجے والے، یہ یہاں پہ وہ میتھمیٹکس میں ٹرانزٹیوٹی پراپرٹی آتی ہے نا کہ اگر اے بی کے ایکول ہے، بی سی کے ایکول ہے تو اے سی کے ایکول ہوگا۔ یہ وہی یہاں پہ دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ متقیوں کے تیسرے درجے والے اگر زندہ ہیں تو صدیق جو دوسرے درجے پر ہوں گے وہ تو لازماً زندہ ہوں گے، اور جو نبی ہوگا وہ تو بہرحال زندہ ہوگا۔ اب یہ ہے، لیکن کن معنوں میں زندہ ہوگا؟ یہ تھا استدلال جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہ وہ روحانی معنوں میں زندہ ہوگا، نہ کہ جسمانی معنوں میں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تقابل کیا جائے تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا، تو اگر کسی کو زندہ رہنا چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنا چاہیے تھا۔ حضرت مسیح موعود نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بعض ایسی حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ہر سال حضرت موسیٰ علیہ السلام 10,000 قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ تو کبھی نظر آئے ہیں وہاں پہ؟ کبھی یہ جاتے ہیں نا سارے ہمارے مسلمان دوسرے بھائی، غیرت بھائی، تو کبھی نظر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور 10,000 قدوسی؟ تو پھر کون سا طواف ہے؟ روحانی طواف ہے۔ حضور نے کہا کہ ہم اس بات کو روحانی معنوں میں، حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں ہم اس بات کو روحانی معنوں میں مانتے ہیں۔ اگر ماننا بھی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اگر کسی کو زندہ رہنے کا سب سے زیادہ حق تھا تو وہ تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا۔ تبھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسماں پر، مدفون ہو زمین میں، شاہ جہاں ہمارا۔ اور شہراز صاحب اسی میں فارسی میں بھی ایک شعر ہے کہ بدنیا گھر کسے پائندہ بابو دے، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بودے، کہ اگر دنیا میں کسی کو زندہ رہنا چاہیے تھا تو وہ تو ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن کو زندہ رہنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم مانتے ہیں زندگی کون سی؟ روحانی زندگی مانتے ہیں۔ تبھی تو کلمہ چل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں ہیں، آج بھی ان کا کلمہ چل رہا ہے۔ تبھی کیوں وہ زندہ ہیں؟ روحانی معنوں میں۔ تو یہ زندگی کس نے بتائی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتائی۔ شراز صاحب آخر پر ایک نقطہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، یعنی موسیٰ کے ساتھ لقاء یعنی ملنے کے بارے میں شک میں نہ رہو۔ اور ساتھ ہی لکھا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِلْبَنِي إِسرائیل، یہ اس آیت کا اگلا حصہ ہے۔
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوگی. اب سوچیں کس طرح ہوگی. محمد مسلم زندہ ہے، وہ تبھی مل سکتے ہیں اگر موسیٰ زندہ ہوں. تو کس طرح ملاقات ہوئی؟ فرمایا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہنا. اور معراج کی رات جو ملاقات ہوئی ہے جس میں 5 نمازوں کے فرض، وہ پتہ ہے نا آپ کو، وہ 50 نمازیں کب وہ لے کے آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا دیا ہے خدا نے؟ کہا کہ 50 نمازیں دی ہیں. کہا اے نبی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیں اور ان سے خدا سے کہیں کم کریں. اب دوبارہ گئے 40 ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے یہی کہا، پھر گئے 30 ہوئی، کرتے کرتے جب 5 ہوئی تب بھی حضرت موسیٰ نے یہی کہا اب میں نے نہیں جانا، مجھے شرم آتی. تو یہ 50 سے 5 نمازوں کا یہ کس کے مشورے پہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ ملاقات نہیں ہوئی کیا؟ معراج کی وہ اس موقع میں کیا اصل کی ملاقات نہیں ہوئی؟ تو کون سی زندگی تھی حضرت موسیٰ کے پاس؟ روحانی زندگی تھی. تو یہ الزامی جواب تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں جو دیا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں روحانی طور پر آپ زندہ ہیں، جسمانی طور پر آپ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب آخر پر صرف ایک بات کہ اگر ہمارے بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی کلام کی اس کتاب نور الحق کو بھی پڑھ لیتے تو اعتراض نہ رہتا، جس میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی صفحہ 69 کی آخری سطر اور صفحہ 70 کی آخری سطر پر کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ مگر توفی کا لفظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پایا جاتا ہے یہ معنی مارنے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گڑے ہیں. وانتا تعلم، اور تو جانتا ہے کہ مارنا ایک امر ثابت دائم الوقوع اور خدا تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے. اور وما من رسول، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وقد خلت من قبل عیسیٰ الرسل، وہ فوت ہو چکے ہیں. شراح صاحب اور میرے بھائیوں یہ فیصلہ آ چکا. حضرت مرزا صاحب نے اسی کتاب نور الحق حصہ اول کے صفحہ 70 پر ثابت کر دیا کہ وقد خلت من قبل عیسیٰ الرسل، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں. کیا حضرت موسیٰ عیسیٰ سے 1300 سال کے پہلے نہیں آئے تھے؟ تو پھر کرو وہی لا تقربوا الصلاۃ فویل للمصلین. لیکن کیا ہے؟ جس کی فطرت نیک ہے آئے گا انجام کار. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی حوالہ سے میں آپ کی خدمت میں ایک آخری حوالہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں بیان فرمایا ہے وہ میں پڑھ کے اپنی گزارشات کو ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا رسالہ الوصیت میں. اب حضرت موسیٰ کی موت کا مشتبہ ہونا الزامی جواب کے طور پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب بتلاؤ کہ اس قدر تحقیقات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے میں کسر کیا رہ گئی، اور اگر باوجود اس بات کے اتنی شہادتیں قرآن اور حدیث اور اجماع اور تاریخ اور نسخہ مرہم عیسیٰ اور وجود قبر سری نگر میں اور معراج میں
बज़ुमरा अमवात देखे जाना और उम्र 120 साल मुकर्रर होना और हदीस से साबित होना कि वाक़या सलीब के बाद वो किसी और मुल्क की तरफ चले गए थे। इसी सियाहत की वजह से उनका नाम नबी स्याह मशहूर था। ये तमाम शहादतें अगर उनके मरने को साबित नहीं करती तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई नबी भी फौत नहीं हुआ, लो अकेले मूसा ही नहीं। ये तो इल्जामी जवाब हज़रत मसीह मौसूम दे रहे हैं। सब जिसमें अंसरी आसमान पर जा बैठे हैं, क्योंकि इस कदर शहादतें उनकी मौत पर हमारे पास मौजूद नहीं, बल्कि हज़रत मूसा की मौत खुद मुश्तबे मालूम होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी पर ये आयत कुरानी गवाह है। वही वाली बात, क्या मोहम्मद सल्लम तुम मूसा की मुलाकात से तुम उसमें शक में ना रहो। तो ये तोहफा गोलड़ी या रूहानी खजान जुल 17 में हजूर ने फरमाया है, जिसने मानना है उसने, वो क्या कहते हैं कि वो पकी हुई देग का एक चावल लेता है, सारे चावल नहीं उठाता। तो जिसकी फितरत नेक है आएगा अंजाम का। अल्लाह करे कि हमारे भाई जो ये एतराज कर रहे हैं इन जवाबों को सुने, हज़रत इस्लाम के इल्म कलाम को पढ़ के फिर देर ना करें, फिर जाके के फलजकरा मिन्नी अस्सलाम और उस जमात में शामिल हो जाएं जिसके 5वें इमाम, हमारे 5वें खलीफा हज़रत खलीफातुल मसीहुल खामिस हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदुल्लाह तआला बिन नसर अज़ीज़ हमें खुशियों का पैगाम दे रहे हैं। और हमें किन से मिला रहे हैं? अव्वलीन से मिला रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे भाई समझने वाले हों। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह मुबश्शिर साहब, आपने बड़ी तफसील से सवाल का जवाब दे दिया है। और गुजारिश मेरी फिर मैं यही करूँगा कि आप हज़रात से गुजारिश है कि आप ख़ुद किताब खोल के पढ़ लिया करें। आपको जो है वो अक्सर मौलवी हज़रात या कम इल्म लोग जो हैं वो आधी बात आप तक पहुँचा देते हैं और आप उस चीज़ में परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है अहमदी वाकई गलत लोग हैं और इन ये गलत बातें करते हैं। बहरहाल गुजारिश फिर वही करूँगा कि alislam.org पर हमारी तमाम किताबें मौजूद हैं और बहुत सारे जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हज़रात और नाजरीन हैं उन सब के लिए ये बहुत आसान है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से alislam.org हर जगह पे खुल जाती है। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। अगले सवाल के लिए मैं जाऊंगा मुकर्रम मोहतरम मुरब्बी फैज़ान मगनी साहिब की खिदमत में। तो मुरब्बी साहब, अगला सवाल जो है वो ये है कि अहादीस में ईसा अलैहिस्सलाम और आने वाले मसीह मऊद का हुलिया क्या बयान किया गया है और इससे हमें क्या रहनुमाई मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह के नाम के 2 हुलिये बयान फरमाए हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की तरफ मबूस होने वाले मसीह का हुलिया ये बयान फरमाया है कि वो सुर्ख रंग के घुंघराले बाल और चौड़े सीने वाले थे। बुखारी किताबुल अंबिया बाब बस्कुर फिल किताब मरियम में ये जो है ये हवाला आया है, ये रवायत आती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया में दज्जाल के बिलमुकाबिल ज़ाहिर होने वाले मसीह का हुलिया बयान करते हुए फरमाया कि उसके बाल लंबे और रंग गंदमी होगा। अब ये बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे से मुखालिफ है। पहले आपने मसीह का हुलिया जो बनी इसराइल की तरफ मबूस हुआ था, जिसको आपने दूसरे अंबिया हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ मिराज के मौके पर देखा, तो उनके बाल तो सुर्ख और घुंघराले और उनका सीना चौड़ा था। मगर आपने फरमाया कि जो मसीह दज्जाल जो आने वाले ज़माने में जो दज्जाल का मुकाबला करेगा मसीह, उसके बाल लंबे और रंग गंदम गो होगा। और ये हवाला बुखारी किताबुल लिबास बाबुल जद में आता है। बस ये इन दोनों मसीहों के अलग अलग हुलिये बयान करने से साफ जाहिर है कि आने वाला मसीह और मसीह नासरी अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में बनी इसराइल की तरफ आए थे, इन दोनों के हुलिये ये जो है मुख्तलिफ हैं और ये 2 मुख्तलिफ वजूद हैं। और जो पुराने थे जो बनी इसराइल की तरफ थे, उन्होंने दोबारा वापस नहीं आना, बल्कि एक नए शख्स ने आना है जो जिसको उसकी मुशाहबत उसके कामों की वजह से जो और उसके जो मसील होने की निस्बत से उसका नाम मसीह रखा गया है। फिर
ایک اور حدیث میں جو ابو داؤد کتاب المہدی میں حدیث آتی ہے، اس میں بتایا گیا کہ مہدی کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی۔ بس یہ دو حلیے جو ہیں یہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دو منفرد شخصیات ہیں، اور یہ دو پھر اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کرے تو ہمارے غیر احمدی جو بھائی ہیں ان کے پاس یہ کیا جواب ہوگا کہ نعوذ باللہ حدیث میں متضاد باتیں بیان ہوئی ہیں کہ ایک شخص بیان کیا ہے اور ایک دفعہ کچھ بیان کیا گیا، تو اس کا وہ کیا جواب دیں گے؟ نیز جب قرآن کریم صراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کی خبر دیتا ہے تو پھر تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ بس ان دو مختلف حلیوں سے جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ دراصل دو مختلف لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب پہلے بات ہو رہی تھی جس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھا تو اس کا اور حلیہ میں بیان فرمایا، بال گھنگریالے اور رنگ سرخ، اور بعد والے جو بعد والا ہے جس نے مسیح الدجال کا مقابلہ کرنا ہے اور جس نے امت محمدیہ کی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے بال سیدھے اور رنگ گندم کو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات آپ کے اوپر یہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا رنگ گندم گو اور آپ کے بال سیدھے تھے۔ بس ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دو حلیے بیان کیے ہیں یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جو پرانا مسیح ہے اس نے نہیں آنا، بلکہ جو مسیح جس کو مسیح کا لقب عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ بخاری کی احادیث کے مطابق اسی امت کا امام ہوگا اور اسی میں سے ہوگا۔ بس یہ دو الگ الگ وجود ہیں، ایک وجود نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے اس سوال میں رہنمائی کر دی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کوئی تشنگی رہ جاتی ہے کہ اگر کسی نے پہچاننا ہو مسیح محمدی کو اور مسیح موسیٰ کو تو اس میں کوئی مشکل پیش آئے گی ان کو۔ احادیث سے بالکل صاف بات واضح ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ تو مبشر صاحب، اگلا سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آج سے 131 سال پہلے جماعت احمدیہ کا آغاز فرمایا، اور آپ نے جو دعوے فرمائے اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا۔ اس کے مطابق میرا ظہور ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا زمانہ تھا اور وہ کیا علامات تھیں، وہ کیا حالات تھے کہ جس میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے دعویٰ فرمایا۔ جی جزاکم اللہ شراز صاحب، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو یہ وہ سوال ہے اگر کہا جائے کہ ساری ڈسکشن جو ہم گزشتہ ماہ سے کئی ماہ سے کر رہے ہیں یہ اس کا نچوڑ ہے، اور اگر تھوڑا سا ہمارے سلسلے کو دیکھا جائے جو ہم نے ادھر شروع کیا ہے یعنی گفتگو کا سلسلہ، تو اس میں جو ہماری پہلی اور دوسری جو ویڈیوز ہیں جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں پھر اپنے سننے والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور جس صاحب نے یہ سوال کیا ہے اس کے لیے، اور ان صاحب کے لیے جو وہی بات جو دلچسپی رکھتے ہیں، یہ عرض کروں گا کہ آج سے ٹھیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یعنی آج سے 1300-1400 سال پہلے، اب تو 1500 سال پہلے کہنا چاہیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے آپ کے سامنے جب سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے تفسیر کر کے بتایا، سمجھایا کہ تم جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم وہ اولین درجہ کے صحابہ، ابھی آخرین کی جماعت ابھی ہے جو تم سے ملی نہیں ہے وہ بھی صحابہ۔ اب ابو ہریرہ کی پیاسی روح وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ من ہم یا رسول اللہ سوال کہ کون لوگ ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سارے عربوں کو پیچھے کرتے ہوئے ایک اجمی حضرت سلمان حضرت
سلمان فارسی کا کندھا چنتے ہوئے فرمایا کہ لو کان الایمان عند ثریا، کہ اگر آنے والے وقتوں میں ایمان اٹھا تو ان میں سے ہوں گے جو ایمان کو واپس لائیں گے، رجل و رجال من ہؤلاء، فرمایا ان میں سے ہوں گے جو ایمان، فرمایا اللہ کے رسول یہ تو اس ٹائم مدینہ میں، فرمایا وہ کدھر آئے گا علاقہ، فرمایا دمشق کے مشرق میں، مسلم صحیح مسلم، فرمایا مشرق کتنا لمبا ایک لائن، فرمایا ہند میں مسند احمد، فرمایا کدا بستی میں، اور اہل تشیع کی کتب میں وہ کرہ بستی میں۔ اچھا اللہ کے رسول آپ آگے، اب آپ کے بعد وہ آئے گا کب؟ فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 7 اس کی تلاوت کر کے فرمایا کہ اللہ تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر من السماء، کہ اللہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے جب ایمان نازل ہو، اور اس کے نازل ہونے کے بعد اسے اٹھنے میں 1000 سال کا عرصہ لگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی 3 صدیوں کو خیر القرون کہا ہے، تو اس کے بعد 1000 سال ڈالیں جو فیض عوج کا زمانہ، مشکات میں حدیث فرمایا 1300 سال کے بعد 14ویں صدی میں آئے گا، کدھر آئے گا علاقہ بتا دیا، دمشق کے مشرق میں، ہند میں، کدا بستی میں۔ اچھا کون آئے گا؟ عربی نہیں، اجمی، فارسی الاصل۔ اچھا وہ آگے کرے گا کیا؟ دجال کو قتل، بتا دیا دجال کون؟ عیسائیوں کے پادری، کس سے؟ دلیل سے۔ کون؟ یاجوج ماجوج، کون؟ ان کی اڑی دجال کا جو سیاسی بہروپ، وہ یاجوج ماجوج۔ اچھا اللہ کے رسول آپ آگے، تو آپ کے بعد آپ کا روحانی بیٹا مسیح مہدی جو آئے گا وہ آگے دجال کو قتل کرے گا، کس سے؟ فرمایا دلیل سے۔ اچھا فرمایا اگر یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں تو فرمایا ہمیں کوئی ایسا نشان بتا دیں، ایسی کوئی گواہی بتا دیں جو زمینی نہ ہو، جس میں انسانی ہاتھ نہ ملا ہو، خالصاً خدا کی ذات اس میں شامل ہو، خدا کی طرف سے وہ گواہی ہو۔ فرمایا ہاں میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے، اِنَّ لِمَہْدِیَنَا آیَاتٍ، ہمارے مہدی کون سا؟ جو 1300 سال کے بعد آئے، نمبر 1، جو دمشق کے مشرق میں آئے، نمبر 2، جو ہند میں آئے، نمبر 3، جو کدا بستی میں آئے، نمبر 4، اور کدھر آئے؟ جو فارسی نسل ہو، 5۔ اور کب آئے؟ جب دجال اپنے پورے فتنے کے ساتھ ظاہر ہو جائے، اور کیا کرے؟ اس دجال کو دلیل سے قتل کرے۔ فرمایا تو پھر جب یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں تو پھر فرمایا جب یہ مہدی آئے تو پھر اس کے لیے میرے خدا نے مجھے یہ خبر دیا، جس کا حوالہ قرآن میں سورہ قیامہ میں موجود، کیا وہ سورہ قرآن کا 75واں سورہ ہے، 75، اس کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، یا سالو سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب آنکھ پتھرا جائے گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ، کہ جب آنکھ پتھرا جائے گی، پھر فرمایا جب چاند کو گرہن لگے گا، پھر چاند اور سورج کو کٹھا کر دیا جائے گا، اشارہ موجود۔ اور اسی قرآن کی آیت کے اشارے کے اوپر حضرت امام دار قطنی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں جو ابھی پڑھی گئی کہ اِنَّ لِمَہْدِیَنَا آیَاتٍ، ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں، کہ جب وہ آئے گا اور آ کے وہ دعویٰ کرے گا تو خدا اس کی تائید کے لیے کیا کرے گا؟ رمضان کے مہینے میں، پہلی بات۔ دوسری بات کیا؟ کہ چاند گرہن کی راتوں میں پہلی رات، اور دوسری بات سورج گرہن کے دنوں میں دوسرے دن، درمیانے وقت میں کیا کرے گا؟ گرہن لگائے گا۔ فرمایا یہ نشان جب سے زمین آسمان بنا کبھی کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوا۔ فرمایا جب وہ میرا مہدی آئے گا اگر یہ نشان لگ جائے پھر دیر نہ کرنا، اگر تمہارے اور اس کے درمیان برف کے پہاڑ بھی ہوں تو جانا اور جا کے اسے میرا سلام کہنا۔ اب آج کل کے مولوی اور محدثین اس حدیث کو ضعیف کرنا شروع کر گئے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں صاحبزادہ وہ سید کیا نام تھا، عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب،
اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام دار قطنی اس بلند پائے حدیث کے امام تھے کہ آپ کہتے تھے، آپ بغداد میں رہتے تھے، کہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے اہل بغداد کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط حدیث منسوب نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے وہ بلند پایا امام جو اس حدیث کو لے کے آئے، امام دار قطنی۔ تو فرمایا جب کیا ہوا، ٹھیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں 1899 میں حضرت مرزا صاحب نے جماعت کا قیام کیا، تو اس زمانے کے مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالے اشاعت و سنہ میں لکھا کہ آپ مرزا صاحب فارسی الاصل ہیں۔ پھر لکھا کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھ کے اسلام کی وہ خدمت کی ہے جو گزشتہ 13 سال میں کسی نے نہیں کی، ثابت کر دیا کہ 14ویں صدی میں آئے۔ پھر اگلی بات فرمایا وہ آ کے کرے گا کیا، دجال کو قتل کرے گا۔ مولوی نور محمد نقشبندی نے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھ دیا کہ پادری لفرائے جب آیا تو کس نے اسے سنبھالا۔ جب یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ مرزا صاحب نے جب دعویٰ کیا، جماعت قائم ہوئی 1899 میں، آپ نے دعویٰ کیا 90 کے اخیر میں خدا نے آپ کو سمجھایا کہ عیسیٰ زندہ پہ آسمان پہ نہیں، وہ فوت ہو گیا، اور جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ آپ ہی ہیں۔ ہم کب سے یہ مسیل عیسیٰ اور یہ کب سے مربی صاحب، میں اور ہمارے دوسرے بھائی مختلف والوں سے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ آپ ہی اگر مادی ہیں تو خدا نے، یہ مولوی حضرت مسیح السلام کے پاس کتابیں یہی دار قطنی اٹھا کے آیا کرتے تھے کہ حضور اگر آپ وہی ہیں، باقی باتیں پوری ہو گئیں کہ 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں نمبر 1 دمشق کے مشرق میں، نمبر 2 ہند میں، نمبر 3 قدا بستی میں، نمبر 4 اور فارسی اصل 5، آگے دجال کو قتل کر دیا 6، اب یاجوج ماجوج وہی۔ فرمایا پھر اب اگر چاند اور سورج گرہن لگ جائے پھر ہمارے پاس پھر کوئی حل ہی نہیں ہے، جواب ہی کوئی نہیں۔ تو کیا تھا یہ 1890 کا سال گزرتا ہے، مولوی سوال کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اور دیکھو جس خدا نے پہلی باتیں پوری کی ہیں، اگر میں خدا کی طرف سے تو یہ نشان ضرور لگے گا۔ 1890 کا سال گزرتا ہے، گرہن نہیں لگتا، یہ مولوی شور ڈالتا ہے جو جلد باز ہے، کہتا ہے اور یہ جھوٹا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ وہ مرزا صاحب، یہ امام مہدی مسیح موعود نہیں ہے۔ کیا ہوا، 90 گزرا، 91 گزرا، یہ شور کرتا رہا، 92 گزرا، 93 گزر گیا، 94 کا رمضان آیا، 1894 کا رمضان آیا، یہ مولوی پھر آیا، کہا مرزا صاحب گرہن آیا ہے، رمضان آیا، گرہن لگا دیں۔ فرمایا اگر میں آسمان سے، یہ باتیں خدا کی طرف سے آسمان سے آئی ہیں، اور میں اگر خدا کی طرف سے ہوں تو یہ نشان ضرور لگے گا۔ تو کیا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کی چاند، آپ کو پتا ہے یہ پہلے بھی بے شمار دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ حدیث میں اقرب الموارد میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ حدیث میں لفظ قمر کے ہیں، حلال کے نہیں ہے، قمر تیسری رات کے بعد کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو چاند گرہن کی پہلی رات جو ہوتی ہے وہ 13 رمضان، 14 اور 15 ہوتی ہے، اس کے علاوہ گرہن لگتا ہی نہیں ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو پہلی رات میں اول لیلۃ من رمضان میں کون سی رات ہوئی، 13ویں چاند۔ تو پھر کیا تھا، 13ویں رات کو سورج ڈلتے ہوئی شام مغرب کے بعد کیا ہوا، گرہن لگ گیا۔ جو تو سعید روئیں تھیں وہ تو پہلے ہی آ چکی تھی، لیکن جنہوں نے تھوڑا بہت دیکھا وہ آئی، بھاگ کیا، اسلام کیا، جماعت میں شامل ہوئے، اور کچھ انہی مولویوں کے پاس وہ گئے، کچھ لوگوں نے کہا مولوی جی اب تو گرہن چاند کا بھی لگ گیا، اب کیا کریں؟ نے کہا ابھی چاند کا لگا ہے، اگر اسی رمضان میں 28ویں کو لگ گیا سورج کا تو پھر دیکھیں گے۔ حضرت مرزا صاحب نے کیا کہا کہ دیکھو جس خدا نے یہ پہلے بات پوری کی ہے، اگر میں اس کی طرف سے یہ گرہن ضرور لگے گا۔ تو کیا ہوا، 27ویں کا دن ڈوبتا ہے، 27ویں رمضان کا، 28ویں کا دن چڑھتا ہے، 10 بجے کا گرہن، 10 بجے دن کے قریب گرہن شروع ہوتا ہے، 10 سے 10:30 کے بجے، اور 11 11:30 12 بجے تک چلتا ہے۔ تو پھر کیا تھا، پھر دیر نہ کرنا،
उस तक पहुंचना और जाके मेरा सलाम कहना, उसका मानना मेरा मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका मानना मेरा मानना, उसका इनकार मेरा इनकार। तो फिर क्या था, सियालकोट की पूरी पट्टी जमात अहमदियत में आ गई और दूर दूर से लोग आए। फिर खुदा ने ये भी फिर बता दिया कि अब ये निशान लग गया है, लेकिन अब भी जो आपको नहीं मानेगा तो फिर खुदा तआला आसमान से फिर वो दाबतुल अर्ज का निशान दिखाएगा, तऊन आएगी। और पता ना कितने लाख लोग मरे थे, वो एक लंबी बहस है। तो ये वो जमाना था, ये वो अलामतें थी। इसलिए अब मैं ये सारा कुछ जो पढ़ने की बजाय ये मैंने आपके सामने वो उसका लिख दिया है। तो इसमें इस रमजान के बारे में, ये जो ग्रहण के बारे में, तो आपको याद होगा कि हाफिज लखों के वाले जो हैं वो अहले हदीस आलिम थे, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर, यानी 28वीं रमजान और 27वीं रमजान और उसके ऊपर जब आपने लिखा तो एक शेर भी उन्होंने लिखा कि वो लिखते हैं कि मैं आपके सामने वो शेर भी पढ़ देता हूं कि तिरेवीं चंद जी, वो शेर था कि तिरेवीं चंद 7वीं सूरज, हाँ जी, वो कहते हैं तेरहवीं चंद 7वीं सूरज ग्रहण होसी उस साले अंदर माए रमजान लिखिया एक रवायत वाले। ये था वो शेर, हाफिज लखों के वाले लिखते हैं। और हज़रत मसीह मिर्जा साहब ने इस निशान के बारे में क्या फरमाया, ये बयान करके मैं अपने इन गुजारिशात को खत्म करूंगा। आप चश्मे मार्फत में फरमाते हैं, हज़रत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने इस निशान के ज़हूर पर फरमाया कि महदी मऊद की ये भी निशानी है कि खुदा उसके लिए उसके ज़माना में ये निशानी ज़ाहिर करेगा कि चांद अपनी मुकर्ररा रातों में से पहली रात में ग्रहण पजीर होगा और सूरज अपने मुकर्ररा दिनों में से दरमियाने दिन कसूफ पजीर होगा, और ये दोनों कसूफ रमजान में होंगे। निशान के तौर पर ये कसूफ सिर्फ मेरे जमाने में मेरे लिए वाक़या हुआ है, और मुझसे पहले किसी को ये इत्तेफाक नसीब नहीं हुआ कि एक तरफ तो उसने मादी मऊद होने का दावा किया हो और दूसरी तरफ उसके दावा के बाद रमजान के महीना में मुकर्रर करदा तारीखों में कसूफ भी वाक़या हो गया हो और उसने कसूफ को अपने लिए एक निशान ठहराया हो। चश्मा मार्फत सफ़ा 314 हाशिया में यह फरमाया है। आप फरमाते हैं, आसमां मेरे लिए तूने बनाया एक गवाह, चांद और सूरज हुए मेरे लिए तारीख उतार, यारो जो मर्द आने को था वो तो आ चुका, ये राज तुमको शम्सो कमर भी बता चुका, वमा अलैना इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह मुबश्शिर साहिब। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आपके सामने एक गुजारिश रखता चलूँ कि हमारा फेसबुक पेज अहमदिया मुस्लिम उर्दू डेस्क USA है। अगर आप अपने कोई सवाल करना चाहें तो इस उर्दू डेस्क के ऊपर पेज के ऊपर आकर अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उसको अपने प्रोग्राम के अंदर हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में फिर यही गुजारिश करूँगा कि आप इस कुतुब को ख़ुद पढ़ें, ख़ुद अपना तहकीक करें, सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों के ऊपर ना रहें, सिर्फ़ और सिर्फ 2-4 उन लोगों पे मत रहें जो ये हर वक्त दावा करते फिरते हैं कि हमने सारी किताबें पढ़ ली हैं और हमें पता है इन कुतुब में क्या लिखा है। इसके साथ ही इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगला प्रोग्राम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिल सके।